چور مینا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ پنجاب کا راجا تھا۔ ایک دفعہ اس کے زمانے میں لاہور میں اس بات کا بڑا شور مچا کہ عورتوں کے زیور خود بخود غائب ہو جاتے ہیں۔ کوئی عورت کان سے بالی اتار کر ادھر ادھر ہوئی، ادھر بالی غائب، کسی نے منہ دھوتے وقت ناک سے لونگ اتار کر رکھی تو لونگ نراد، کسی نے ناک سے کیل اتاری اور خود گھڑی بھر کے لیے اندر گئی تو کیل ہی گم۔ بڑھتے بڑھتے یہ حالت یہاں تک پہنچی کہ ہر روز کسی نہ کسی محلے میں عورتوں کے زیور چوری ہونے لگے۔ چند ہی دنوں میں ایسا طوفان اٹھا کہ لوگ کوتوالی میں حاضر ہو کر چیخ و پکار کرنے لگے کہ دن دہاڑے چیزیں اڑ جاتی ہیں اور کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مزے کی یہ بات تھی کہ جہاں چوری ہوتی وہاں کسی غیر آدمی کا آنا ثابت نہیں ہوتا تھا۔ اندر سے اگر مکان کو قفل لگا رکھا ہے یا سیڑھیوں کو بند کیا ہوا ہے تو وہ بھی بدستور بند رہتی تھی، لیکن زیور غائب ہو جاتا تھا۔ یہ حالت 6 ماہ تک رہی۔ شہر میں اس بات کا عام چرچا تھا کہ عورتوں کے چھوٹے چھوٹے زیور پراسرار طریقے سے چوری ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بے پرواہ اور سیدھی سادی عورتیں لونگ، کیل، انگوٹھی، چھلا اتار کر گھر میں رکھ دیتی تھیں اور وہ فوراً غائب ہو جاتا تھا۔ کہا جانے لگا کوئی جادو کے زور سے چوری کرتا ہے۔ بعض لوگوں کی رائے تھی کہ جن بھوت چرا کر لے جاتے ہیں۔ ان دنوں لاہور میں شہباز خاں کوتوال تھا۔ یہ شخص قصور کا رہنے والا تھا۔ اس کے ماتحت ارجنت سنگھ جماداد تھا جو بہت قابل اور ذہین تھا۔ عام طور پر پیچیدہ مقامات جن کا سراغ لگانا مشکل ہوتا، تفتیش کے لیے ارجنت سنگھ کے سپرد کیے جاتے تھے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے کوتوال صاحب ارجنت سنگھ سے کہنے لگے، دیکھ لی آپ کی لیاقت، آپ اس چور کا سراغ نہیں لگا سکتے۔ یہ سن کر جماداد نے کہا، حکم کی دیر ہے، دیکھیے کس طرح گرفتار کر کے لاتا ہوں۔ اس پر کوتوال نے ارجنت سنگھ کو اس عجیب و غریب چور کی گرفتاری پر مأمور کیا۔ عقل مند جماداد نے سب سے پہلے اس مکانوں کا معائنہ کیا جہاں سے زیور چوری ہوئے تھے۔ سب زیور ہلکے وزن کے تھے۔ جماداد سوچنے لگا کہ چور انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ اس فکر و گرگ و بازار میں گزر رہا تھا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ دوگنی چھت پر سے گرتا ہے اور مینا اسے گرنے سے پہلے پکڑ لیتی ہے اور اپنے مالک کے پاس لے آتی ہے۔ ارجنت سنگھ کے ذہن میں پہلے ہی یہ خیال تھا کہ اس قسم کی چوری انسان نہیں کرتا بلکہ کوئی اور چیز ہے۔ فوراً دماغ اس طرف متوجہ ہوا کہ ہو نہ ہو کوئی جانور چور ہے جس کو یہ سکھایا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے زیور جہاں پڑے ہوں اٹھا کر مالک کے پاس لے آئے۔ یہ گھٹی حل ہوتے ہی وہ شخص کی بڑے غور سے نگرانی کرتا رہا۔ ایک دن ایک شخص کو پنجرہ ہاتھ میں لیے ہوئے دیکھا جس پر غلاف پڑا ہوا تھا اور وہ شخص ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ ارجنت سنگھ کو شک ہوا، وہ اس کے پیچھے لگ کر نگرانی کرنے لگا۔ دوسرے ہی دن اس نے دیکھا کہ چونا منڈی کی ایک گلی میں جا کر اس شخص نے ادھر ادھر ٹالا اور جب وہاں کسی کو موجود نہ پایا تو پنجرے کا غلاف تھوڑا سا اٹھا دیا اور ایک پرندہ اڑ کر باہر چلا گیا۔ یہ شخص گلی میں ٹہلنے لگا۔ ارجنت بھی طاق میں تھا کہ کوئی 10-15 منٹ کا عرصہ گزرا ہوگا۔ وہی پرندہ چونچ میں انگوٹھی پکڑے ہوئے جھٹ اس شخص کے ہاتھ میں آ بیٹھا اور اس نے انگوٹھی جیب میں ڈال کر جانور کو پھر پنجرے میں بند کر دیا اور کوئی کھانے کی چیز اس کو دے دی۔ ارجنت سنگھ یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ اس کو جس چیز کی تلاش تھی وہ مل گئی۔ جب یہ مجرم موتی بازار میں سے گزر رہا تھا تو ارجنت سنگھ نے اسے پکڑ لیا اور اس کی تلاشی لی۔
تو وہ لونگیں، 3 انگوٹھیاں اور 2 چھلے برآمد ہوئے۔ اس کو کوتوالی لے کے جایا گیا اور پنجرے کو کوتوال کے سامنے رکھ کر کہا، جناب اس پنجرے میں آپ کا چور ہے جس نے کئی مہینوں سے شہر میں آفت مچا رکھی ہے، اور یہ شخص جو پاس کھڑا ہے اس کا مالک ہے۔ کوتوال نے اس شخص سے دریافت کیا تو اس نے اپنے مکان کا پتہ بتایا جہاں سے ایک گھڑا انگوٹھیوں، چھلوں اور سونے کی کیلوں وغیرہ کا برآمد ہوا۔ مجرم نے بتایا، میں نے اس مینا کو سکھا پڑھا کر چور بنایا تھا، جہاں یہ سونے کی کوئی کم وزن ہلکی سی چیز پڑی دیکھتی اٹھا لاتی۔ اس گرفتاری سے کوتوال صاحب اور شہر کے لوگ بہت خوش ہوئے اور ارجیت سنگھ کو معقول انعام ملا۔ مجرم کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے گئے اور مینا کو شاہی چڑیا خانے میں بھیج دیا گیا اور اس کے پنجرے پر لکھ دیا گیا، چور مینا۔ جو بھی اسے دیکھتا چور اور سراغ رساں کی چالاکی پر حیران ہوتا۔